السلام علیکم، میں ہوں شاہین اور آپ دیکھ رہے ہیں آشیانہ شاہین کا۔ جیتے رہیے، ہنستے رہیے، مسکراتے رہیے اور بھائی دیکھتے رہیے آشیانہ شاہین کا۔ آپ کو پتہ ہے نا شاہین کے آشیانے میں کیا ہوتا ہے؟ شاہین انٹی آپ کو سناتی ہیں ہر جمعے کو پڑھ کر عجائب القرآن، اور عجائب القرآن ہے کلام پاک کا وہ ترجمہ جو کہ بہت زیادہ آسان ہے۔ اس کے علاوہ باقی دنوں میں آپ کو سناتی ہوں بہت زبردست واقعات، وہ واقعات جو اسلامی ہیں، سبق آموز ہیں اور آپ کو آئیں گے انشاءاللہ تعالیٰ بہت پسند۔ تو میں نے انتخاب کیا ہے آج جو سنا رہی ہوں میں آپ کو واقعہ، وہ ہے ہارون رشید کے زمانے کا۔ کہ ہارون رشید کے زمانے میں ایک ہوتے تھے درویش بہلول دانا۔ بہلول دانا بہت مشہور ہیں، جو میرے ہم عمر لوگ ہیں نا، جو میری عمر کے لوگ ہیں، جو مجھ سے بڑے ہیں، جو مجھ سے تھوڑے چھوٹے ہیں، لیکن جو بہت چھوٹے ہیں وہ تو نہیں جانتے، لیکن جو میرے ہم عمر ہیں نا ان کو ضرور پتہ ہے ہارون رشید اور بہلول دانا کے بارے میں۔ تو بھئی جن کو نہیں پتہ نا ان کو میں بتاؤں گی بہت اچھے وہ واقعات جو کہ ہیں سچے اور سبق آموز ہیں، اسلامی ہیں، اور بہت ہی پیارے واقعات ہیں جو میں آپ کو سناتی ہوں۔ اگر بہلول دانا کے واقعات آپ کو پسند آئے نا تو بھئی مجھے کر دیجیے گا کمنٹس، اور اگر آپ سبسکرائب کر دیں گے میرے چینل پہ جو لوگ نئے آئے ہیں اور وہ سننا چاہتے ہیں ایسے ہی واقعات، تو بہت سارے واقعات سننے کے لیے نا جلدی سے کر دیجیے مجھے سبسکرائب۔ اور بھائی سبسکرائب کریں گے نا تو میری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک آسانی کے ساتھ پہنچ جائے گی، اور آپ کو وہ واقعات بھی پہنچ جائیں گے اور عجائب القرآن کا ترجمہ جو کہ ہر شخص سننا چاہتا ہے۔ دیکھیں عجائب القرآن وہ چیز ہے جس کا ترجمہ ہم سنتے ہیں نا تو ہمیں ثواب بھی حاصل ہوتا ہے، ہمارے دل کو سکون بھی ملتا ہے، اور ہم اللہ تعالیٰ سے جو محبت کرتے ہیں نا وہ بڑھ جاتی ہے۔ تو بھائی ضرور عجائب القرآن کو سنا کریں آپ۔ اور جو ہے اب میں جو آپ کو واقعہ سناؤں گی نا، جو بادشاہوں کے واقعات ہیں، پرانے زمانے کے صدیوں پرانے واقعات جو کہ میرے زمانے کے، میرے جو اس وقت بہن بھائی دیکھ رہے ہیں ان کے زمانے کے ہیں وہ واقعات، تو وہ نئے بچے بھی بہت پسند کرتے ہیں، کم سن بچے بھی ان واقعات کو پسند کرتے ہیں، کیونکہ وہ واقعات ہیں ہی ایسے کہ بادشاہوں کے زمانے کے کہ ہر بڑا بچہ، بوڑھا بزرگ سب لوگ اس واقعات کو پسند کرتے ہیں۔ تو میں نے سوچا کیوں نہ میں آپ کو واقعہ سنانے شروع کروں جو کہ بہت پرانے ہیں اور ہم لوگوں کے ذہن سے نکل گئے ہیں وہ واقعات۔ جو بہلول دانا کا واقعہ میں آپ کو بتاؤں گی نا، بہلول دانا کے بہت سارے واقعات آپ کو بتاؤں گی، اگر آپ کو پسند آئیں تو کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کرنا ہرگز سے نہیں بھولیے گا۔ جو آج میں واقعہ سنانے جا رہی ہوں وہ ہے جنت کا۔ تو بھائی ایک دفعہ کا ذکر ہے، صدیوں پرانا، بہت پرانا ذکر ہے، جب کہ وہ جو تھے نا ہارون رشید وہ بادشاہ وقت تھے، اور جو تھے نا بہلول دانا وہ ان کے وزیر رہ چکے تھے، پہلے وزیر تھے، اور جو ہے نا ہارون رشید کے وہ رشتہ دار بھی ہیں، کہیں لکھا ہے خالہ زاد اور کہیں لکھا ہے کہ پھوپھی کے بیٹے تھے، بہرحال جو بھی تھے ان کے رشتہ دار تھے، اور وزارت دی ہوئی تھی ہارون رشید نے ان کو کیونکہ وہ بے انتہا عقل مند تھے۔ لیکن جب وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہوئے اور عبادت میں ان کا اتنا دل لگ گیا کہ انہیں سونے اور جو ہے مٹی میں کوئی فرق نہ لگا، اور اللہ تعالیٰ کا قرب ایسا حاصل ہوا کہ وزارت کو مار دی ٹھوکر، وزارت چھوڑ کر جنگل اور بیابانوں میں نکل گئے۔ تو بھائی میں آپ کو واقعہ سناؤں گی ان کا کہ ایک دفعہ جو ہے نا جو بادشاہ تھے ہارون رشید اور ملکہ، ان کی ملکہ تھی زبیدہ، وہ دونوں جا رہے تھے کہیں سیر کے لیے۔ اب جب چلے نا تو آگے بادشاہ تھے اور پیچھے ان کی ملکہ تھی۔ جب جانے لگے تو انہوں نے دیکھا کہ دجلہ جو تھا نا، وہ ایک دریا کا نام ہے دجلہ، تو وہ وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے بہلول، اور پتہ کیا کر رہے تھے وہ، جیسے ہم لوگوں نے کیا نا بچپن میں، آپ کو پتہ ہے نا بچپن کیسا گزرا ہے، جب ہم سمندر کے پاس جاتے تھے، بہت سے بچوں نے ایسا کیا ہوگا جو اب بچے نہیں ہیں میرے برابر ہیں اس زمانے کی بات کر رہی ہوں جب میں اور آپ دونوں بچپن میں تھے۔ تو ہم کیا کرتے تھے کہ جب سمندر کے پاس جاتے تھے نا تو بڑا مزہ آتا تھا، اور اس کے کنارے بیٹھ کے ہم جو ہے ریت کو اپنے پیر کے اوپر دباتے رہتے تھے نم مٹی کو، اور پھر آہستہ سے جب پیر باہر نکالتے تھے تو ہمارا جو تھا نا وہ مکان تیار ہو جاتا تھا، اور کبھی نہیں بھی ہوتا تھا۔ تو جب مکان تیار ہو جاتا تھا نا تو ہم لوگ ہوتے تھے بہت زیادہ خوش، اور خوشی میں بہت سارے گھرودے بناتے تھے، جب بھی سمندر پہ جاتے تھے تو بہت انجوائے کرتے تھے اس طرح کھیل کر۔
تو وہ جو تھے نا بہلول، وہ بھی اسی طرح اپنی دھن میں مگن تھے، خاموش تھے، کچھ سوچ رہے تھے، اللہ تعالیٰ سے باتیں کر رہے تھے، اور بھائی گھروندے بنا رہے تھے۔ بار بار پیر آہستہ سے نکالتے، تیار ہو جاتا گھروندا تو اسے غور سے دیکھتے اور پھر دوسرا بنانے لگتے۔ اب جب بادشاہ گزرا نا تو بادشاہ نے مذاق کے موڈ میں بادشاہ آ گئے، ان کو دیکھ کر کہا کہ بہلول کیا کر رہے ہو؟ کہنے لگے کہ بھائی گھر بنا رہا ہوں، جنت کے گھر بنا رہا ہوں۔ تو بادشاہ کو جو تھا نا وہ بڑی حیرت ہوئی کہ جنت کے گھر بنا رہا ہوں۔ تو بادشاہ نے کہا بیچو گے؟ کہا ہاں بیچوں گا، خریدو گے؟ تو بادشاہ نے کہا کتنے کا ہے؟ کہا بس 1 دینار کا ہے، خرید لو۔ بادشاہ مسکرایا اور اس بات کو مذاق میں ٹال دیا اور آگے بڑھ گیا۔ اب پیچھے کیونکہ زبیدہ ملکہ تھیں، وہ آ رہی تھیں، وہ بھی آگے آئی۔ تو جب بہلول کے پاس پہنچی اور دیکھا کہ بہلول گھر بنا رہے ہیں، باری باری بہت سارے گھر بنے ہوئے ہیں، مٹی کے گھروندے بنا رہے ہیں، تو ملکہ کو بھی شرارت سوجی۔ ملکہ نے کہا بہلول کیا کر رہے ہو؟ تو بہلول نے کہا گھر بنا رہا ہوں، جنت کے گھر ہیں وہ بنا رہا ہوں۔ تو ملکہ مسکرائی اور کہا کہ بیچو گے؟ اب ملکہ جو تھیں وہ تو تھیں شرارت میں، لیکن جو بہلول تھے نا وہ سنجیدہ تھے اور مگن تھے اور پتہ نہیں کس دھن میں تھے۔ انہوں نے کہا کہ ہاں ہاں کیوں نہیں، بیچوں گا۔ ملکہ نے کہا کتنے کا ہے؟ کہنے لگے بس 1 دینار کا۔ ملکہ مسکرائی اور 1 دینار دے دیا اور آگے بڑھ گئیں۔ بات ختم ہو گئی۔ رات کو کیا ہوا، جب بادشاہ سویا تو اس نے خواب میں دیکھا ہارون رشید نے کہ بھائی میں جو ہوں جنت میں ہوں، مسجد وہاں پر ہوں، آسمان پہ ہوں، اور بہت ساری جنت ہیں وہاں پہ، جنت دیکھ رہے تھے وہ۔ تو وہ آگے بڑھتے رہے اور دیکھنے لگے اتنی خوبصورت ہوتی ہے جنت۔ پھر آگے بڑھے، اس سے زیادہ خوبصورت جنت، پھر آگے بڑھے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے جنت کے بھی ہیں بہت سارے درجات، تو بہت خوبصورت خوبصورت جنت نظر آئی انہیں۔ اب وہ تو ہارون رشید دیکھ کے حیران، یہ جنت وہ جنت وہ جنت، دیکھتے جا رہے ہیں، حیران ہوتے جا رہے ہیں کہ میرا رب تو کتنا پیارا ہے، اور تو نے اپنے اچھے بندوں کے لیے اتنا پیارا انتظام کر رکھا ہے، جنت کا انتظام کر رکھا ہے، اور اتنی خوبصورت جنت بنائی ہے تو نے کہ تصور سے بھی باہر۔ یعنی جس نے جنت دیکھی ہے نا، خواب میں چاہے دیکھی ہے، تو وہی جان سکتا ہے جنت کیا ہے۔ ہم تصور بھی کریں تو ہمارا تصور بھی اس خوبصورتی تک نہیں پہنچ سکتا جتنی خوبصورت جنت ہے۔ خیر آگے بڑھتے رہے، دیکھتے رہے، جنت دیکھ دیکھ کر حیران تھے کہ ایک جنت پہ بڑا بڑا لکھا تھا ان کی بیگم کا نام، زبیدہ کا نام۔ بڑے حیران ہوئے کہ اللہ، یہ جو ہے نا زبیدہ کا نام جنت پہ لکھا ہوا ہے۔ اب ادھر ادھر نظر دوڑائی کہ میرا نام کہاں ہے جنت پہ، تو کہیں نظر نہیں آیا، اور ایک دم آنکھ کھل گئی۔ جب آنکھ کھلی نا تو بہت خوش بھی تھے کہ ان کی جو ہے ملکہ، اس کا نام لکھا تھا جنت کے دروازے پہ کہ یہ جنت جو ہے زبیدہ کی ہے، اور لیکن ان کا نام کہیں نہیں تھا۔ اٹھے، کہنے لگے یہ ملکہ کیا عمل ایسا کرتی ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس کو جنت عطا کر دی، اور جنت پہ اس کا نام بھی ہے۔ تو بھئی پوچھوں میں اس سے کہ بھئی تم کون سا ایسا عمل کرتی ہو تاکہ میں بھی وہی عمل کر سکوں اور میں بھی بن جاؤں جنت کا حقدار۔ ملکہ کو کہا، ملکہ سے پوچھا کہ ملکہ تو ایسا کون سا عمل کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تیرے لیے جنت رکھ دی ہے؟ جنت کے دروازے پہ میں نے تیرا نام لکھا دیکھا ہے، جنت پہ میں نے تیرا نام لکھا دیکھا ہے۔ تو ملکہ نے کہا میں تو وہی عبادت کرتی ہوں جو آپ کے سامنے کرتی ہوں، وہی عمل کرتی ہوں جو میں آپ کے سامنے کرتی ہوں، لیکن ہاں مجھے یاد آیا کہ کل جب ہم گزرے تھے نا دجلہ کے کنارے سے، تو بہلول بیٹھے تھے اور وہ بنا رہے تھے گھروندے۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ بھائی کیا کر رہے ہو؟ میں نے ان سے جب پوچھا کہ کیا کر رہے ہو تو انہوں نے کہا جنت بنا رہا ہوں، کیا خریدو؟ میں نے کہا بیچو گے؟ انہوں نے کہا ہاں ضرور۔ تو میں نے انہیں 1 دینار دے دیا تھا۔ تو بھائی بس یہی وہ عمل ہے، ہو سکتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہیں، انہوں نے اللہ تعالیٰ سے میرے لیے دعا کی ہے اور مجھے اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا سے جنت کا حقدار بنا دیا۔ اب یہ سن کر جو ہے نا وہ بادشاہ جو تھا اس کو بہت پچھتاوا ہونے لگا، وہ بہت پچھتایا کہ بھئی یہ میں نے کیا کیا، میں نے تو بہلول کی بات کو مذاق سمجھا اور مذاق میں ٹال دیا، حالانکہ میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے کتنے قریب ہیں۔ خیر بہت پریشان تھا وہ، پھر اس نے سوچا کیوں نہ شام کو پھر میں جاؤں، ہو سکتا ہے بہلول پھر مجھے وہیں مل جائیں، اور ایسے ہی ہوا۔ جب بادشاہ وہاں پر پہنچے نا تو انہوں نے دیکھا کہ بہلول پھر دریا کے کنارے بیٹھے ہیں اور اسی طرح گھروندے بنا رہے ہیں۔ بڑا خوش ہوا، دل میں سوچا آج تو بھئی میں اپنے لیے نا جنت خرید کے رہوں گا۔ قریب پہنچا اور کہا بہلول کیا کر رہے ہو؟
बहलोल ने वही जवाब दिया कि भाई जन्नत के घर बना रहा हूँ। कहा बेचोगे? कहने लगा नहीं। बहलोल कहने लगे नहीं, आज तो नहीं बेच रहा। कहने लगे अरे ले लो, 2 दिनार ले लो, कल तुम 1 दिनार में दे रहे थे ना, आज 2 दिनार ले लो। कहा नहीं बेचना। बहलोल ने कहा मुझे नहीं बेचना। उन्होंने कहा भाई 10 ले लो, 20 ले लो, 30 ले लो। अब वो बढ़ाता जा रहा है। बादशाह बेकरार है, परेशान है कि किसी तरह ना बहलोल जो है राज़ी हो जाए जन्नत बेचने में। तो कहने लगे 100 दिनार ले लो। तो बहलोल ने नज़र उठाई और बादशाह को देखा और कहा देख कर आए हो ना, देख के ख़रीदने आए हो ना। अरे बिन देखे का सौदा था वो जो मलका ने किया, तुम देख के आए हो, तुम्हारे लिए कोई सौदा नहीं है, आज मुझे बेचना ही नहीं है। और ये कह के उन्होंने सारे घरौंदों को पे हाथ मारा और घरौंदे बराबर हो गए और जो थे बहलोल वहाँ से चल दिए। अब बादशाह इतना पछताया है कि जब अल्लाह ताला के जो करीब होता है ना, दुर्वेश हैं, अल्लाह के वली हैं, इनकी बात को मजाक नहीं समझें। इनकी बात को मजाक नहीं समझना चाहिए कि वो अल्लाह ताला से हर वक्त बातें करते हैं। हम उन्हें दीवाना समझते हैं ना, हम कहते हैं मजजूब हैं, दीवाने हैं। अब बहलोल को बहुत से लोगों ने मजजूब भी लिखा है, दीवाना भी लिखा है और अल्लाह ताला का बहुत दोस्त भी लिखा है और दरवेश भी लिखा है। और बहलोल दाना के ऐसे ही बहुत सारे वाक़े सुनने के लिए आप मुझे कमेंट्स करिएगा। अगर आपको वाक़े पसंद आते हैं तो बहलोल दाना के और हारून रशीद के बहुत सारे वाक़यात आपको मैं सुनाऊँगी। और मुझे उम्मीद है कि ये वाक़या आपको बहुत पसंद आया होगा। तो भाई देखिए, बार बार कहना पड़ता है मुझे कि जो मेरे चैनल पर आए हैं नए, वो कर दें मुझे सब्सक्राइब। और इसलिए सब्सक्राइब का मैं कहती हूँ कि आप तक मेरी हर वीडियो जो है ना आसानी से पहुँच सके। लेकिन अगर आपको पसंद है तो फिर कीजिएगा सब्सक्राइब और कमेंट्स कीजिएगा, अपनी खूबसूरत राय का इजहार कीजिएगा ताकि मैं हो सकूँ बहुत ज़्यादा खुश और मुझे मालूमात हो सके। और इसके अलावा आपको बहलोल दाना के बारे में जो मुझे नहीं पता, अगर आपको कुछ पता हो तो ज़रूर कमेंट्स में लिखिएगा ताकि मेरी मालूमात में भी इजाफ़ा हो सके। और भाई आज के लिए मेरे ख्याल में इतना काफ़ी है ना। अगर ज़िंदगी रही ना तो इंशाल्लाह कल ज़रूर मिलेंगे। तो अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।